آج ہم اسلام کا وہ طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں جو اوتھینٹک ہے، جو سرٹیفائیڈ ہے، جو مان ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے بتایا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایک خطبہ دیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ نے یہ بتایا کہ میں اس دنیا سے شاید اب رخصت ہو جاؤں، اور شاید میں ابھی جو نماز آپ کی آنے والی ہے ہماری حج کی، وہ شاید نہ پڑھ سکوں۔ ایسے کچھ امکانات ہو گئے تھے یا اشارے آپ کو دے دیے گئے تھے۔ تو آپ جو ہے میرے بعد میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں اور ایک اپنا طریقہ چھوڑ رہا ہوں، اصحاب کو چھوڑ رہا ہوں، صحابی جنہوں نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور میری بات کو مانا ہے اور اس پہ چل کے دکھا دیا ہے۔ بولے یہ دو باتیں تم اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، کیونکہ دانتوں کی پکڑی ہوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے۔ ہاتھ سے پکڑو گے آپ کھینچ جائے گی چھوٹ، لیکن دانتوں سے جب آپ پکڑ لو گے تو چھوڑ نہیں سکتی آپ اس کو۔ کہا کہ دانتوں سے پکڑ لینا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ روئے زمین پہ کوئی بھی پکی قبر نہ رہے، ڈھا دینا اس کو، اور اونچی قبر کو نیچا کر دینا، اور کوئی بھی بت نہ رہے، اور میرے بعد میری بات جو ہے وہ میرے اصحاب کی بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب اصحاب نہ رہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو کہا کہ پھر تابعین ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا، میرے ساتھ رہے، میرے ایمان میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ تو کہا کہ ان کی بات ماننا میری بات ہوگی۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ بھی نہ رہے تو ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ پھر تبا تابعین کی تیسری نسل آئے گی، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ان کو دیکھا تھا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا تھا، ان کا راستہ بھی بالکل ٹھیک رہے گا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ نہ رہے تو کہا کہ پھر جو ہے تم عالم سے رجوع کرنا۔ اب یہیں سے تفرقے شروع ہو جاتے ہیں، گروہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بتایا کہ عالم سے رجوع کرنے کا مطلب تھا، یہ نہیں کہا کہ عالم کی بات مان لینا، عالم کو ایک مکھیا مان لینا، عالم کو اپنا ایک سربراہ مان لینا، رجوع کرنا، پوچھ گچھ کرنا کہ کیا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیا ایسا حکم ہے، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو کہا کہ آپ رجوع کرنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر ان کی بات میں اختلاف ہو جائے کہ ایک عالم جو ہے ہمارا عرب کا کچھ کہہ رہا ہے اور ہمارا جو امریکہ کا کچھ کہہ رہا ہے، چائنا کا کچھ کہہ رہا ہے، لندن کا کچھ کہہ رہا ہے، ہندوستان کا کچھ کہہ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو کہا کہ پھر دو باتوں پہ اس کو ملان کر لینا، یا تو قرآن سے ملان کر لینا یا میرے طریقے سے ملان کر لینا، اور جس کی بات مل جائے پوری دنیا کے عالموں کی اس کی بات مان لینا، اور باقی کی ساری باتوں کو زمین سے مار دینا، اٹھا دینا، چھپر پہ مار دینا، دیوار سے مار دینا، اس طرح کی باتیں۔ آپ سے نے بتایا کہ یہ ایک طریقہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کا زمانہ ختم ہو گیا، صحابیوں کا زمانہ چلا، 110 سال چلا۔ آخری عامر بن صالحہ آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہو گیا، ٹائم گزر چکا تھا 110 سال۔ ایک ہی مذہب تھا، ایک ہی عقیدہ تھا ہمارا، ایک اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے، ایک ہی گروہ تھا، کوئی ٹکڑا نہیں تھا اس میں۔ ان کے بعد تابعین آئے، تابعین جو تھے، جو صحاباؤں کے بعد کی نسلیں تھیں، وہ چلی 204 سال تک۔ اس ٹائم تک بھی ہم سب ایک تھے، کوئی ٹکڑا نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی گروہ نہیں تھا، ایک ہی اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے تو محدثین کا زمانہ آ گیا۔ محدثین کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول کی باتوں کو کتابوں میں لکھ کے اکٹھا کر لیا، وہ ساری انہوں نے ملان کر لیا، کتابوں کو لکھ لیا، تمام لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ آنے والے وقت میں لوگ کہیں اس کو بھول نہ جائیں، کیونکہ اس ٹائم تک لوگ زبانی یاد کرا کرتے تھے رسول کی باتوں کو۔ تو انہوں نے جو ہے محدثین کا زمانہ جو ہے وہ چلا 10 سال کا چلا۔ اس کے بعد وہ زمانہ بھی آگے چلا گیا۔ اس کے بعد امام الدین آئے، جو امام تھے دین کی، ان کو دین کے امام بنا دیا گیا۔
اماموں نے بھی یہی کام کیا کہ سارے اماموں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو رسول کا طریقہ تھا. انہوں نے بھی کہا کہ ہماری بات اس وقت تک مت ماننا جب تک قرآن اور حدیث سے ملان نہ کرنا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہر گروہ جو ہے ملان نہیں کرنے دیتا، ان کتابوں کو نہیں پڑھنے دیتا جو اللہ رسول نے جس کا حکم دیا ہے. وہ اپنی کتابیں پیش کر دیتا ہے، اپنے طریقے پیش کر دیتا ہے اور گروہ بندی شروع کر دیتا ہے، اور ایک گروہ کو توڑ کے ایک مکھیا بن کے، ان کا لیڈر بن کے، اور ایک اڈا بنا لیتا ہے اپنا. اس اڈے سے اسے جوڑ لیتا ہے اور اس سے کہہ دیتا ہے کہ تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا، تو حدیث جان ہی نہیں سکتا، اور اس میں الزامات لگا دیتا ہے کہ حدیثیں تو سب بدلی ہوئی ہیں، حدیثیں سب بدل دی گئیں، قرآن تو بدل دیا گیا، سارے ترجمے بدل دیے گئے. ایک بہت بڑی لابی جو ہے، کسی دن اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ لابی آئی کہاں سے تھی. اسلام میں جب بادشاہوں سے جنگیں ہوئی اور بادشاہوں سے چھینا، تو یہ لاکھوں کروڑوں پھر لوگ جو تھے ہر دھرم کے اس میں اس کی جو ہے ایک آیا ہوا کرتی تھی، یا اس کی جنتا ہوا کرتی تھی، اور ان کے یہاں کوئی بڑھئی گیری کا کام کر رہا ہے، کوئی پردے داری کر رہا ہے، کچھ گھوڑوں پہ رہ رہا ہے، کچھ ٹانگوں پہ رہ رہا ہے، کچھ صفائی کر رہا ہے. یہ ساری لابی یہ لوگ توڑ کے جو ہے جہاں تہاں سے بیٹھ گئے اور گروہ بندی ہوتی چلی گئی. اور انہوں نے سب سے بڑی یہی خرابی ہے کہ وہ قرآن حدیث کو سمجھنے نہیں دیتے، اس میں الزام پہ الزام لگاتے چلے جاتے ہیں. اور کہیں بھی کوئی ایسا مطلب کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا ہے بھی جو اس کو بتاتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں ان کی بات ہی مت سنو. وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو سب بدلی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو سب پہلے کی باتیں ہیں، اور ایسی ویسی باتیں ہیں، اور یہ باتیں، اور بس تم بس ہمیں جانو، ہمیں سمجھو. تو یہاں ہمیں جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے رسول کا یہ حکم ہے کہ عمل جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے. تو صحابہ نے کہا کیا کریں؟ کہا کہ پہلے اس کی تحقیق کر لو. اب تحقیق جب تصدیق ہو جائے، تحقیق کیا کا مطلب لکھا کہاں ہے جو آپ بتا رہے ہو گے ہمیں، کہ ہم جائیں کسی قبر پہ، یا یہ جائیں ہم کسی بازار پہ، یا ہم جائیں کسی مندر میں، یا کسی مورتی کے سامنے اور اس سے مانگیں اور اس پہ پھل چڑھا دیں، پھول چڑھا دیں اور وہ خوش ہو جائے. یہ لکھا کہاں ہے؟ اسے کہتے ہیں تحقیق. کہ لکھا ہوا تو دکھاؤ، کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں وہ لکھا ہوا تو کیا ہم ہی بتا رہے ہیں، تحقیق نہیں ہو رہی تھی. اور کہا تحقیق جب تصدیق ہو جائے کہ واقعی یہاں پکی قبر ہونا چاہیے، تو یہ تصدیق ہو گئی ہماری. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے تحقیق کرو، پھر تصدیق کرو، اور تصدیق جب ہو جائے تب اس پہ عمل کرو. اور تصدیق کیا ہو؟ کہ یا تو وہ اللہ کی بات ہو یا ہمارے رسول کی بات ہو. دوسرے کی چلے گی نہیں، کسی کی بھی، اللہ رسول کی علاوہ. تو تحقیق جو ہے وہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. اور تحقیق اگر آپ نے نہیں کی تو اتنے فرقے ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے تھے، اور کہا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور سبھی جہنم کو جائیں گے. تو گھبرا گئے لوگ، کیا پھر کون اللہ کے رسول جنت کو کون جائے گا؟ تو کہا جس پہ میں اور میرے صحابی اصحاب ہیں، صرف یہ جنت کو جائیں گے.